ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک کیس ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کیس کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ یہ کیس ہے فٹ راٹ کا، جس میں عموماً جانور کا فٹ یعنی پونج یا کھر یا سم انوالو ہوتا ہے اور وہ اندر سے گلنا شروع ہو جاتا ہے، جس وجہ سے اسے فٹ راٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ عموماً بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ اس میں انفیکشن کاز کرتے ہیں اور پھر جانور میں مختلف علامتیں آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام جانوروں یعنی بھیڑ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ میں ہو سکتا ہے، جیسے کہ اس موجودہ بکری کے کیس میں اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ عموماً گرم موسم اور گیلی جگہ اس بیماری میں کردار ادا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ جانور جہاں پہ باندھے ہوتے ہیں وہ جگہ گیلی رہتی ہے، یا پھر جانور ایسی جگہ پہ چرائی کے لیے جاتے ہیں جہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے، تو اس بیماری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر انوائرمنٹ کا ٹمپریچر زیادہ ہے اور ہیومیڈیٹی لیول زیادہ ہے، یعنی ہوا میں نمی کا لیول زیادہ ہے، تو اس سے بھی اس بیماری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی اگر ٹمپریچر زیادہ ہے اور ہوا میں نمی کا لیول زیادہ ہے تو اس سے پھر جانور کے سم کے درمیان جلد میں کریک بن سکتے ہیں، جس سے پھر بیکٹیریا اس میں انٹر ہو کر انفیکشن کاز کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ بیماری گرمیوں میں زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ اگر جانور گیلی جگہ پہ زیادہ دیر کھڑا رہتا ہے تو اس سے انٹر ڈیجیٹل سکن نرم ہو جاتی ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی گراس یا تنکے یا پتھر یا کوئی لکڑی یا کانٹا موجود ہے تو اس کے ذریعے پھر کٹ یا اس میں ایبریجنز بن سکتے ہیں، جہاں سے پھر بیکٹیریا اس میں داخل ہو سکتا ہے، جو کہ پھر انفیکشن کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی علامتوں کی طرف۔ تو جو جانور اس سے متاثر ہوتا ہے اس میں اچانک لنگڑا پن ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ اس موجودہ بکری کے کیس میں اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ 3 ٹانگوں پہ چل رہی ہے اور ایک ٹانگ اس کی متاثر ہے جس میں انفیکشن ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جانور درد محسوس کرتا ہے اور اس کے انٹر ڈیجیٹل کلیفٹ میں سوجن ہو جاتی ہے اور فول سمیلنگ ایگزوڈیٹ بھی موجود ہوتا ہے۔ ٹوز کے درمیان جلد بہت زیادہ ریڈ اور نرم ہو جاتی ہے، اور اگر زیادہ سویئر کیس ہے تو اس کا ہارنی سٹرکچر بھی اتر سکتا ہے۔ جانور کا کھانا پینا متاثر ہوتا ہے اور بعض دفعہ اسے تیز بخار بھی ہو سکتا ہے۔ سیکنڈری بیکٹیریل انویژن اور مکھیوں کے کاٹنے سے پوری ٹانگ میں بھی انفلیمیشن ہو سکتی ہے، اور بعض دفعہ اس ایریے کے ٹینڈنز اور جوائنٹس بھی انوالو ہو سکتے ہیں، جسے پھر ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو اس کے علاج کے لیے پہلے نمبر پہ اس کا ٹاپیکل ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، یعنی متاثرہ فٹ کے اوپر بیکٹیریسیڈل ایجنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے لیے پہلے ہوف کو نائف سے ٹرم کیا جاتا ہے تاکہ اندر والا ایریا ایکسپوز ہو جائے اور بیکٹیریسیڈل ایجنٹس متاثرہ حصے میں مکمل طور پہ پہنچ سکیں۔ اس کے لیے مختلف سپریز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً فٹ باتھنگ زیادہ افیکٹو ثابت ہوتی ہے۔ فٹ باتھنگ کے لیے مختلف پریپریشن استعمال کی جا سکتی ہیں، جس میں کاپر سلفیٹ سلوشن، فارملین سلوشن، زنک سلفیٹ سلوشن وغیرہ شامل ہیں۔ ان سلوشنز میں جانور کا پاؤں 10 منٹ کے لیے ڈپ کیا جاتا ہے
اور اسے دن میں 2 سے 3 دفعہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور اس پروسیس کو 4 سے 5 دن لگاتار استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ جانور فٹ باتھ والا پانی یا سلوشن پی نہ لے، کیونکہ اس کے پینے سے جانور میں مضر اثرات ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کے علاج کے لیے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بیکٹیریا انوالو ہوتے ہیں، اس لیے ان کے خاتمے کے لیے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے، جن میں عموماً پینسلین، ایریتھرومائسین، لانگ ایکٹنگ آکسی ٹیٹراسائکلین اور لنکومائسین وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ان کے استعمال سے جانور میں کافی حد تک ریکوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے استعمال کے ساتھ ساتھ جانور کو صاف اور خشک جگہ پر رکھنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے کنٹرول کی طرف۔ تو کیونکہ یہ متعدی بیماری ہے، یعنی ایک جانور سے دوسرے جانور میں پھیلنے والی بیماری ہے، اس لیے اس کے کنٹرول کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جانور ایسا نہیں خریدنا چاہیے جس میں اس بیماری کی کوئی بھی علامت موجود ہو۔ جانور کو خریدنے کے فوراً بعد دوسرے جانوروں میں مکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 2 سے 3 ہفتے اسے علیحدہ رکھنا چاہیے تاکہ اس میں دیکھا جائے کہ کوئی علامت تو ظاہر نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد پھر باقی جانوروں میں شامل کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی جانور میں یہ بیماری آ گئی ہے تو اسے فوراً دوسرے جانوروں سے علیحدہ کر دینا چاہیے تاکہ باقی جانور اس کا شکار نہ ہو سکیں۔ اور اگر اسے ریگولر فٹ باتھنگ کی جائے تو اس کے ذریعے سے بھی اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ فٹ باتھنگ کے لیے کاپر سلفیٹ، زنک سلفیٹ اور فارملن سلوشن عموماً استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ویکسین جہاں پہ دستیاب ہو اس کے استعمال سے بھی اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جانور کی جگہ کو خشک اور صاف رکھنے سے اسے کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے میرا چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور گھنٹی والے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیں۔